الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنة أبيكم إبراهيم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، واجب الاحترام دوستوں اور بھائیوں، آج کے خطبے میں قربانی کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا کہ فصل لربک وانحر، کہ آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے قربانی کے بارے میں فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ۔ یہ قربانی اللہ رب العزت نے ہر امت پہ رکھی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی امت پہ بھی قربانی تھی، اور آپ پڑھتے آتے ہیں قرآن کے اندر کہ حابیل اور قابیل نے قربانی کی، ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام جتنے بھی تھے، ہر نبی کی کوئی نہ کوئی قربانی ہوتی، لیکن ہر قربانی کا قبولیت کا یہ اللہ نے معیار رکھا کہ وہ قربانی کرتے اور کسی پہاڑ کے اوپر وہ قربانی کا جانور یا کوئی چیز رکھ لیتے یا کوئی صدقہ کر لیتے، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے آگ آ جاتی، اس جانور کو یا اس صدقے قربانی کو آگ اگر اچک کے لے جائے تو وہ قربانی قبول ہوتی، اور اگر اچک کے نہ لے جائے تو وہ قربانی قبول نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ یہ قربانی چلتی آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان تک ایسے قربانیوں کا انبار ہوئے کہ قدم قدم پہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ قرآن نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے ہر قسم کے امتحانات لیے، اور ان امتحانات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوتے گئے۔ چنانچہ اللہ نے اس سے امتحان لیا، ان کی بیوی سے امتحان لیا، ان کے بچوں سے امتحان لیا۔ امتحان تو ہر نبی سے ہوتا رہا،
لیکن یہ نرالا امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ اپنی بیوی کو یعنی بی بی ہاجرہ کو اپنے وطن سے چھوڑ کر کے ایک وادی بکہ میں چھوڑ کے آئیں، جس کو آج مکہ کہا جاتا ہے، اور اس جگہ پہ کچھ بھی نہیں تھا سوائے پہاڑوں کے، یا پرندے اڑتے تھے اور کچھ بھی نہیں، مسافروں کا راستہ بھی نہیں، وہ بھی سائڈ سے چلے جاتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب فرمایا کہ بیوی کو وہاں چھوڑیں، اور چھوڑا اور واپس چلے گئے اپنے وطن۔ 3 سال کے بعد پھر حکم ہوا کہ آپ چلے جائیں، اپنے بیوی بچے کو دیکھ لیں، اور وہاں انتظار نہیں کرنا، وہاں رہنا نہیں، سکونت نہیں رکھنی، واپس چلے جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام 3 سال کے بعد تشریف لائے مکہ میں۔ صرف بی بی ہاجرہ سے پوچھا کیا حال ہے، کیسے ہو، خیریت سے ہیں، حال احوال پوچھا اور واپس چلے گئے۔ بی بی ہاجرہ کہتی رہی کہ آپ تشریف رکھیں، آپ کچھ کھائیں کچھ پئیں۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، بس میرے اللہ کا حکم ہے واپس جانے کا، تو واپس جا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام پھر چند سالوں کے بعد پھر تشریف لائے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف لائے مکہ المکرمہ میں، اور خواب میں دیکھا، کیا دیکھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ انی اذبحک، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں بیٹا۔ تو مشورہ نہیں فرمایا کہ بی بی ہاجرہ سے کہ اچھا میں کیا کروں، میرے رب کا حکم جب آ جائے تو اس میں مشورہ نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا بھائی مشورہ دو، میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ مشورہ دیں میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں۔ آپ مشورہ دیں کہ میں عمرہ کروں یا نہ کروں۔ اچھے کام کے لیے اور جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہو اس کے بارے میں مشورہ نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر مشورہ نہیں فرمایا کہ اچھا میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں یا نہ کروں، اپنی بیوی سے مشورہ کرے، نہیں فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنے بیٹے سے پوچھا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بیٹے میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ نہیں فرمایا، اپنے بارے میں بتایا کہ بیٹا میں یوں دیکھ چکا ہوں، یہ دیکھ چکا ہوں اور کام کرنا ہے۔ تو بیٹے نے کیا فرمایا، قال یا ابت افعل، قال یا ابت افعل، اے میرے ابا جان کر گزرو، قال یا ابت افعل، کر گزریں آپ، اس میں تاخیر نہ کرنا۔ اس لیے کہ بچے کو بھی ایسی تربیت بی بی ہاجرہ نے دی تھی، اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں گیا تھا، اس کے پیٹ کے اندر کوئی گندی باتیں نہیں گئی تھی، ان کی آنکھوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو بچپن سے نبی بنایا تھا، تو انہوں نے فوراً جواب دیا، قال یا ابت افعل، ابا کر گزریں آپ، اس میں تاخیر نہیں۔ ماذا تری، قال یا ابت افعل، کر گزریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ارادہ عزم مصمم فرمایا اور نکلے، اور بیوی کو بھی کہا کہ میں جا رہا ہوں، کہاں جا رہے ہیں، اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ تم مشورہ دو کیا کریں، نہیں، تو ان کو یقین تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا نبی ہے، ان کا
ان کا خوف بھی سچا ہے، اور یہ جو بات کر رہے ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب نکلے تو شیطان نے دیکھ لیا، او ہو یہ تینوں تو ایگری ہو گئے۔ شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی آ کے کہا کہ کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ بچے کو کوئی آدمی ذبح کرے؟ انہوں نے کنکریاں ماری، پتھر اٹھائے اور دے مارے۔ پھر اسماعیل کے پاس آیا کہ کبھی ایسا سنا ہے کہ بچے کو کوئی آدمی ذبح کرے؟ تو اتنا لاڈلا بچہ 80-90 سال کے بعد پیدا ہوا، اور اتنی خوبصورت تیری تربیت، اور باپ تجھے ذبح کرنا چاہتا۔ انہیں کو بھی پتھر مارے اسماعیل علیہ السلام نے۔ پھر بی بی ہاجرہ کے پاس گیا یہ ملعون شیطان کہ کبھی بچے ذبح ہوتے ہیں، وہ تمہارا خاوند اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے کنکریاں اٹھائیں اور ماریں، اور اللہ رب العزت یہ منظر دکھانا چاہتا تھا، پوری دنیا والوں کو دکھانا چاہتا تھا اور بتانا چاہتا تھا کہ یہ دیکھو قربانی ایسی ہوا کرتی ہے کہ میں نے بیٹا بھی 80-90 سال کے بعد دیا ہے، اور وہ بھی لاڈلا بیٹا ہے، اور وہ بھی حسین بیٹا ہے، اور اتنی خوبصورت تربیت یافتہ بیٹا ہے، اور وہ بیٹا ذبح کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بتانا چاہا کہ دیکھو انہوں نے، ابراہیم نے بھی کنکریاں ماری، اسماعیل نے بھی کنکریاں ماری، ہاجرہ نے بھی کنکریاں ماری، اور ان کے یہ کنکریاں مارنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک ہر حاجی کے لیے بتا دیا کہ جب تک تم کنکریاں نہیں مارو گے تمہارا حج بھی نہیں ہوگا۔ یہ ان کی سنت زندہ کر دی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ذبح فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سی روایتیں آتی ہیں، کوئی آدمی کیسی بات کرتا ہے، کوئی کیسے، کوئی الٹا کر دیا تو کوئی سیدھا کر دیا، کوئی کیسا کر دیا۔ بس قرآن نے یہ بتا دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی قربانی کو قبول فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنا چاہا، اللہ نے آسمانوں سے دمبے کو بھیجا اور وہ دمبا ذبح ہوا، اور اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو قیامت تک جاری کر دیا کہ سنت ابیکم ابراہیم۔ محمد مصطفیٰ سے پوچھا گیا کہ اس قربانی سے ہمیں کیا ملے گا، یہ کیا چیز ہے؟ تو میرے نبی نے بتا دیا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت۔ انہوں نے تو بیٹا ذبح کیا، ہم بکرا ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کتنا فرق ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس قربانی کو شروع سے ہی جاری رکھا۔ ہر نبی کے زمانے میں قربانی ہوئی، اور یہ قربانی عجیب قربانی، اور اللہ رب العزت نے اس کو قیامت تک جاری و ساری رکھا۔ اس لیے فرمایا اللہ نے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہر امت کے لیے اللہ رب العزت نے قربانی رکھی تاکہ اللہ کا نام بلند ہو جائے، اللہ کا نام بلند ہو۔ ہم تکبیر کہتے وقت، ذبح کرتے وقت کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ تو پھر اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ ذبح کس لیے کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر اللہ بتاتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری قربانی کی خون کی ضرورت مجھے نہیں ہے، اس چمڑے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت ہے تمہارے تقوی کی، تو کہ تم اللہ کے لیے کتنا بنتے ہو اور لوگوں کے لیے کتنا بنتے ہو۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے بس۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ کتنے متقی بنتے ہو، کہ عمل کو اللہ کے لیے کتنا کر رہے ہو، دکھلاوے کے لیے تو نہیں کر رہے۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جب یہ پوچھا کہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ یہ اضحی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔
قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، تو اس میں ہوگا کیا، ہمیں کیا ملے گا؟ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اس کے اندر ہمیں کیا ملے گا، ہمارے لیے کیا ہوگا، ہم تو قربانی کر دی، ہمیں کیا ملے گا؟ تو میرے نبی نے خوبصورت الفاظ فرمایا کہ بکل شعرۃ حسنہ، فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جانور کے ہر بال کے عوض میں اللہ تمہیں نیکی عطا فرما دے گا، وہ کروڑہ بال ہوں گے، اللہ تمہیں کروڑہ نیکی عطا فرما دے گا۔ اور پھر دوسری حدیث میرے نبی نے فرمایا جب آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں وہ خون کے قطرے زمین پہ گرتے نہیں، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ یہ ویسے جانور نہیں ہوتا کہ چلو گوشت کھا لو اور بس ڈکار مارو اور 6 مہینے گوشت جو ہے نا فریج میں رکھ لو، یہ نہیں ہے۔ ہائے ہائے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن عائشة الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم وانه لیاتی یوم القیامت بقرونها واشعارها واضلافها۔ میرے نبی نے فرمایا کہ یوم النحر، عید والے دن، یہ 3 دن ہیں قربانی کے، فرمایا کہ یوم النحر یہ جتنے بھی دن ہیں اللہ رب العزت نے اس قربانی والے دن میں جتنے قربانی کا ثواب اللہ نے رکھا ہے اسی دن میں کسی اور نیکی کا کوئی بھی عمل اتنا ثواب نہیں رکھا جتنا اللہ نے قربانی والا عمل رکھا ہے۔ اب کوئی آدمی یوں کہہ دے کہ اچھا بھائی قربانی میرے اوپر واجب ہے لہٰذا میں قربانی کے عوض میں یہ غریبوں کو پیسے دے دوں، یہ بالکل نہیں ہے جائز، بالکل نہیں ہے۔ یہ آج کل کے جدید اسکالر جتنے بھی ہیں نا، یہ انہوں نے قرآن کو ایسے اپنے آپ کے ساتھ ٹکرایا ہے، اپنے ذہن کے سے یہ باتیں سوچی ہیں کہ اچھا بھائی یہ تو بہت اچھا ہے کہ قربانی کے جانور ہم ذبح نہ کریں، بجائے اس کے ہم کسی غریب کو پیسے دے دیں۔ کبھی بھی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہے۔ کبھی اس بندے نے یہ سوچا ہے کہ میں اتنی بچے کی شادی جو کرتا ہوں، 10 کروڑ کی شادی ہو رہی ہے، ان میں سے میں 10 لاکھ روپے کی شادی کر دوں، کبھی سوچا ہے اس نے؟ باقی پیسے غریبوں کو دے دوں، قربانی کا مسئلہ اسے یاد آ جاتا ہے۔ میرے رب کا حکم ہے تو حکم ہے، ختم بات۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں جو قربانی کا عمل جتنا ثواب رکھتا ہے اتنا کوئی عبادت ثواب نہیں رکھتی۔ پھر فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَضْلَافِهَا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ قیامت کے دن جانوروں کو اللہ لائے گا، اللہ ان جانوروں کو لائے گا، اللہ رب العزت ان کے بالوں کو اور ان کے سینگوں کو، ان کی ہڈیاں اور ان کے گوشت، یہاں تک کہ ان کی گوبر کو بھی قیامت کے دن تول کر کے نیکیوں میں رکھا جائے گا۔ اس بندے کے لیے، اس بندے کے لیے نیکیوں میں رکھا جائے گا۔ یہ تو کل پتہ چلے گا نا، آج ہمیں نظر نہیں آ رہے ثواب۔ انبیاء علیہ السلام جب بھی کوئی بھی بات بتا دیتے تھے، اللہ رب العزت ان کو جب بھی کہتے ان کو ایسا یقین ہوتا تھا کہ گویا انہوں نے اپنی آنکھوں مبارک سے دیکھا ہوا ہے۔ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو قربانی کرتے ہیں، خوش قسمت لوگ ہیں۔ میں مغرب کے بیان میں تقریباً 2-4 دن یہ مسائل بتائے تھے، آپ کو یاد ہوگا، اگر نہیں مسائل یاد تو آپ ضرور علماء سے پوچھا کریں، علماء سے پوچھیں، اور ہم عام آدمی سے پوچھ لیتے ہیں، وہ اپنے عقل سے وہ بتا دیتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کے بارے میں ریپیٹ کر لیتا ہوں کچھ مسائل۔ فرمایا کہ یہ قربانی کس پر واجب ہے، کس پر واجب ہے؟ یاد رکھیں، سب سے پہلے تو مسلمان ہو، غیر مسلم پہ نہیں ہے قربانی، بس ختم بات۔ دوسرے نمبر پہ وہ مقیم ہو، مسافر پہ واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر وہ کرنا چاہتا ہے بے شک کرے، ثواب ملے گا،
لیکن واجب ہونا اور چیز ہے۔ تیسرے نمبر پہ آزاد ہو، آزاد۔ اس زمانے کے اندر غلام ہوا کرتے تھے، اور آج اگر یوں کہہ دیں کہ ایک آدمی اگر قیدی ہے، کوئی قربانی نہیں ہے اس پر، جس طرح اس پر جمعہ پڑھنا فرض نہیں ہے۔ عام مسلمان اگر 3 جمعے نہیں پڑھتا منافق بن جائے گا، اگر قید کے اندر ایک آدمی پڑا ہوا ہے، اگر وہ 10 جمعے بھی نہیں پڑھتا تو وہ منافق نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ اتنا بوجھ ڈالتا ہے بندے پر جو وہ بندہ اٹھا بھی سکے، اگر نہیں اٹھا سکتا تو کیا کرے؟ ایک بندہ ایک بوری اٹھا سکتا ہے اور اس کو 5 بوریاں رکھ دیں اور ڈنڈے بھی مارو کہ نہیں اٹھانی پڑے گی، وہ مجبور ہے، محض مجبور ہے، نہیں ہو سکتا۔ اللہ ایسا نہیں کر رہا بندے کے ساتھ۔ اور اسی طرح عاقل ہو، بے وقوف یعنی مجنون پر نہیں ہے، ایک مجنون آدمی ہے۔ اور ہمارے سادہ مسلمان لوگ مجھ سے تو مسائل پوچھتے رہتے ہیں نا، سادہ مسلمان لوگ وہ کیا کہتے ہیں، میں نے تو یہ قربانی اپنا بھائی ہے وہ جو پاگل ہے اس کے نام پہ کر رہا ہوں۔ ارے بھائی اس پر واجب نہیں ہے، تیرے اوپر واجب ہے، تو پہلے کر لے۔ ہم ویسے اپنے طور پہ مسائل بیان کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالدار ہو، غریب پہ نہیں ہے۔ مالدار کتنا ہو؟ 52.5 تولہ چاندی یا انہی کی رقم، وہ تک میکسیمم آج کے زمانے کے اندر 4.5 لاکھ بنتی ہے، یہ مالدار ہے۔ انہی دنوں میں 10، 11 اور 12، یہ 3 دن 10 ذی الحج، 11 اور 12، ان 3 دنوں میں ایک آدمی کے پاس اتنے پیسے ہیں تو اس پر ہر حال میں قربانی واجب ہے۔ اگر پیسے نہیں ہیں، گھر کا سامان اتنا ہے کہ وہ استعمال میں نہیں ہوتا، فالتو پڑا ہوا ہے، عورتوں کو جہیز پڑا ہوتا ہے، وہ استعمال کبھی نہیں کرتی، ویسے پڑا ہوتا ہے، پھر ان کی مالیت کو دیکھا جائے گا کہ 4.5 لاکھ جتنی مالیت بنتا ہے اسی پر بھی واجب ہے۔ آپ اتنی اچھی قربانی نہ کریں، 50، 60، 70 ہزار والی نہ کریں، 20 ہزار والی کریں، حصہ ڈالیں کسی میں۔ لیکن یہ دیکھیں مسائل ایسے ہیں، اللہ کسی کو مجبور نہیں کرتا، لیکن اللہ کسی کو دے رہا ہے تو اللہ کے لیے بھی دینا چاہیے نا۔ اور اسی طرح ایک آدمی وہ ہے جس پر قربانی واجب تھی، پیسے بھی تھے، مال بھی تھا، سب کچھ تھا، اور قربانی کا دن جیسے عید کا دن ہوا، مال سارا چوری ہو گیا، پیسے ڈاکو لے گئے۔ اب دیکھو میرا اللہ اسی پر جبر نہیں کر رہا کہ تم اسی طرح کرو قربانی، اسی پہ قربانی نہیں ہے پھر۔ اور ایک آدمی وہ ہے جو مقروض ہے اور قرض ایسا ہے کہ اتار نہیں سکتا، نہ کرے۔ لیکن میں اگر آپ کو یوں بتا دوں کہ آج کل کے بڑے حکمران جتنے بھی ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو بھائی کروڑوں کو مقروض بھی ہیں۔ پھر ہمارے بڑے بھائی جتنے بھی ہیں، زرداری صاحب ہے، ابھی کوئی آدمی کہہ دیں کہ بھائی اسی پہ قربانی واجب نہیں ہے اس لیے کہ مقروض ہے، ایک طرف مقروض ہے اربوں روپے کا اور ایک طرف ان کی آمدنی ہے کھربوں روپے، کوئی آدمی کہے گا کہ اس پہ قربانی نہیں ہے؟ میں تو بھائی مقروض ہوں، میں ایک نام سیمپل کے طور پہ لیا۔ بات اصل یہ ہے کہ اپنے حال کو دیکھیں، ٹرکائیں نہیں، جواب اللہ کو دینا ہے کہ میرے اللہ تو نے مجھے یہ مال دیا ہے، تیرے نام پہ خرچ کر رہا ہوں اور کروں گا۔ اور اسی طرح کچھ مسائل ہیں جو قربانی کے جانور کے بارے میں۔ قربانی کا جانور آپ سب کو پتہ ہے، اونٹ کی کتنی عمر ہو، 5 سال کم از کم اس کی عمر ہو، اور بڑا جانور ہے تو 2 سال ہو، اور بکرا یا دمبا ہے تو 1 سال کا ہو۔ یہ خیال کرنا کہ عیب دار نہ ہو،
जानवर लगड़ा ना हो, आंखों से अंधा ना हो, और इसी तरह लागर बिल्कुल ना हो, कमज़ोर के चल भी ना सकता हो, और इसी तरह उसके दोनों कान भी नहीं हैं, ये ऐब हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे जानवरों के बारे में हिदायत फरमाई, और कुरान ने भी हिदायत फरमाई कि लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जो तुम पसंद करते हो अल्लाह को भी वही दिया करो, जो तुम पसंद नहीं करते अल्लाह को न दिया करें। वो क्या मतलब? अल्लाह को, गरीबों को ऐसा माल न दो, ऐसा न खिलाओ जो तुम्हें पसंद में नहीं है। अब हमारी आदत एक बन चुकी है कि हमारे घर के अंदर 5-10 जानवर खड़े होते हैं, उनमें से देख लेते हैं कि बहुत अलील और बीमार है और लागर है, अच्छा यार ये बचेगा वैसे नहीं, चलो ये मैं कुर्बानी कर देता हूँ। फिर देख लें उसमें कि बज़ाहिर कोई ऐब ना हो, और ऐसा जानवर ना हो कि गंदगी भी खाने वाला हो, और ऐसा जानवर भी ना हो कि चलने फिरने के काबिल भी ना हो, नहीं करनी। अच्छा जी, कुर्बानी में शिरकत के अहकामात, शरीक कौन कौन हो सकते हैं, कुर्बानी कौन कर सकते हैं, किस किस माल से कर सकते हैं। याद रखें, हराम माल से कभी भी कुर्बानी नहीं होगी। अब ये हराम माल डिसाइड कौन करेगा? मैं या आप करें या अल्लाह करे या रसूलुल्लाह फरमाए? हम अपनी मर्जी से तो नहीं चल सकते ना। मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि यह हलाल या हराम है। आजकल जैसे हमने रिश्वत का नाम चाय पानी रखा है, कोई किसी से पूछता है? नहीं यार ये तो चाय पानी है, कोई मसला नहीं। हम रिश्वत का नाम हमने मेहमान नवाजी रखा है, मेहमान नवाजी है यार, नहीं नहीं कभी भी नहीं, हराम माल कभी भी नहीं। और हम मुसलमान भी अजीब है ना। एक आदमी प्याज खा के आता है, कल मुझसे रास्ते में किसी ने पूछा, मोटरसाइकिल पे जा रहा था, किसी ने रोक दिया, मौलवी साहब एक मसला पूछना है। मैंने प्याज खाया और मस्जिद में चला गया, मुझे बताएं नमाज हुई या नहीं हुई? प्याज हलाल है, सालन में डालते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हलाल चीज़ के बारे में हम पूछ रहे हैं, और रिश्वत खा के नमाज के लिए आते हैं, मस्जिद में कुछ भी नहीं होता। सूद खा के मस्जिद में आते हैं, कहते हैं कुछ नहीं है। जो हलाल चीज़ है उसके बारे में मसला पूछा, और जिसके बारे में कुरान ने लानत भेजी है उसके बारे में मसला पूछते भी नहीं है कि मौलवी साहब आज मैंने सूद खाया है और सूद के बारे में मसला बता दो, मेरी नमाज होगी या नहीं होगी। थोड़ा सा कंसेप्ट अच्छा रखिए, हम सोचें, हम छोटी छोटी बातें, अच्छा भाई ये तो जायज़ है यार, ओहो इतने बड़े बड़े हराम करदा जिसको अल्लाह ने हराम कर दिया, और उसके बारे में आगे नमाज भी पढ़ देते हैं, सूद भी खाया, रिश्वत भी खाई, किसी को गाली भी दे दी। ये कभी नहीं पूछा मौलाना साहब मैं अभी अभी गाली दे के आया हूँ, नमाज होगी मेरी? ये कभी पूछा कि बहुतान लगा के आया हूँ, मेरी नमाज होगी? नहीं पूछते हम, ये ख्याल करें। अच्छा जी, तो कुर्बानी आप अपने मरहूमीन की तरफ से कर सकते हैं या नहीं, ये मैं कई दफ़ा मसाइल बयान कर चुका हूँ। याद रखें, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, हज़रत अबू दाऊद शरीफ में रवायत है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली मेरे जाने के बाद मेरे लिए कुर्बानी कर लिया करें। आप अपने माँ बाप की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप चूँकि साहिब हैसियत हैं, पहले आप करें, माल बचता है तो अपने माँ बाप की तरफ से करें, और कर सकते हैं, कोई हरज नहीं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा 2 दुम्बे ज़िबे फरमाए, एक दुम्बा ज़िबा फरमाया कि ये दुम्बा मेरा है, मैं कुर्बानी कर रहा हूँ। दूसरा दुम्बा ज़िबे फरमाया कि ये मेरी गरीब उम्मत के लिए मैं मोहम्मद कर रहा हूँ। कर सकते हैं, लेकिन यह है कि आप अपनी हैसियत पहले देखें। और याद रखें, कुर्बानी के 7 हिस्से होते हैं, 7 से ज़्यादा नहीं होते, 7 से कम जितने भी करें कर सकते हैं। 3 आदमी कुर्बानी करते हैं, बराबर बराबर हिस्सा आप कुर्बानी करें।
دو آدمی کرنا چاہتے ہیں 3.5 حصے کر لیں، لیکن 7 سے زیادہ نہیں ہوگا۔ ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ میں 8 حصے کرتا ہوں، یا 8 آدمی شریک ہو جائیں، یہ بالکل نہیں ہے۔ بڑے جانور میں، چھوٹے جانور میں تو ویسے بھی ایک ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جانور کے کون سے اعضاء حرام ہیں؟ حرام ان میں سے ایک خون، جو ذبح کرتے وقت خون بہتا ہے، یہ نجس ہے، حرام ہے۔ اور اندر آپ چمڑی جب اکھاڑ رہے ہوتے ہیں نا، خون بہتا ہے، وہ پاک ہے، وہ حرام نہیں، وہ پاک ہے۔ آپ کے کپڑوں کو لگا کوئی حرج نہیں، لیکن یہ حرام ہے، نجس ہے، کپڑوں کو لگے جیسے بھی ہو، ہر حال میں حرام ہے۔ اور اسی طرح جہاں سے پیشاب جانور کا نکلتا ہے، بے شک وہ نر ہو یا مادہ ہو، وہ بھی حرام۔ پتا، اس لیے کہ وہاں پتے کے اندر بھی پیشاب اور یہ گندی چیزیں ادھر ہی جمع ہوتی ہیں، اسی لیے زہر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح خصیے وغیرہ، اب خصیے پاکستان میں کہیں کھائے جاتے ہیں، میں نام نہیں لیتا، لیکن نہ کھایا کرو، نہ کھایا کرو۔ کوئی آدمی کہتا ہے نا یہ طاقت والی چیزیں، بہت سی طاقت والی چیزیں، وہ پھر جائز کر دیں۔ خنزیر میں سب سے بڑی طاقت ہے، پھر کھا لیں، یہ ہماری بے وقوفی ہے، یہ ہمارے سوالات بھی غلط ہوتے ہیں۔ اچھا جی، آخری باتیں ہیں۔ قربانی کا گوشت کس کس کو دے سکتے ہیں ہم؟ یہ اہم مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ عیسائی رہتے ہیں، آپ ان کو دیا کریں، کوئی حرج نہیں۔ اپنے اعزاء کو دیں، اقارب کو دیں، رشتہ داروں کو دیں، اپنوں کو دیں، پڑوسیوں کو دیں۔ اور جو آپ کے ساتھ پڑوسی تکرار میں ہے نا، لڑائی میں، اس کو سب سے پہلے دیں۔ جو آپ کا مخالف ہے نا، اس کو سب سے پہلے پہنچائیں۔ یہ نہ کیا کریں اچھا یار وہ تو میرے مخالف ہے، نہیں بھیجوں گا، ایسے نہیں، سب سے پہلے ان کو دیں۔ اور ملازمین کو دیا کریں۔ ہمارے سوالات ہوتے ہیں یار وہ تو کمانے والا آدمی ہے، کیسے دے دیں؟ کیوں نہ دیں بھائی؟ اور مفتی خود نہ بنا کرو، مفتی سے پوچھ کے پھر بتایا کرو۔ اور قربانی کے جانور کی کھال کا مسئلہ، یہ ہم نے ہر حال میں صدقہ کرنا ہے، دینا ہے۔ یہ اس ذبح کرنے والے کو قربانی ذبح کے عوض میں نہیں دینا۔ اگر وہ غریب ہے ویسے دے دے، لیکن یہ ذبح کے عوض میں نہیں دینا کہ اچھا یار تو ذبح کر لے، میں تجھے اتنا گوشت بھی دے رہا ہوں، اتنی کھال بھی دے رہا ہوں، یہ دونوں حرام، ناجائز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔